سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے ادب کا جو پہلو ہے، احترام کا جو پہلو ہے، خالد بھائی کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ سلمان بھائی، تربیت میں جب ادب آ جائے نا تو پھر وہ محدود نہیں رہتا۔ اصل میں بنیادی طور پر یہ سکھا دیا جائے کہ ادب کیا کیوں جا رہا ہے۔ جب خانوادہ ایسا علمی ہو اور وہاں پر ان ہستیوں کی جو اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہیں، اہل اللہ میں شمار کیے جاتے ہیں، ادب ہی کا مزاج دیا جا رہا ہے، تو ہر آنے والا نو مولود بھی ہوگا نا تو وہ بڑوں میں ادب دیکھ رہا ہوگا۔ ہم اپنے گھروں میں مختلف چیزوں کا اگر اندازہ لگائیں تو بچے بیچارے وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے کا انداز تو تکار کا عمومی طور پہ تب بنتا ہے جب بڑے افراد کے لبوں پر ایسے الفاظ جاری ہوتے ہیں۔ اگر بڑے آپ جناب سے ادب احترام سے گفتگو کرنے والے ہوں گے، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں تو جتنے آپ کے اکابرین ہیں، بلکہ علماء و مشائخین جو آپ کے معاصرین بھی ہیں، اولاً تو وہ ادب سے حاضر ہوا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کا جو تاج آپ کے سر پہ تھا اس کی وجہ سے ادب کیا کرتے تھے، اور دوسری وجہ یہ کہ وہ بھی کیونکہ صاحبان علم ہوتے تھے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ان کے ساتھ بھی بڑا محبت والا ہوتا تھا، اور علمی طور پر اگرچہ دلائل پر تبادلہ ہوتا، گفتگو ہوتی، لیکن کبھی بھی آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر میں دیکھیں گے کہ ادب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا، ادب کے ساتھ بڑوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایون کہ معاصرین کا جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ادب کا ایک معاملہ ہے۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بھی یہ چیز ایسی کنورٹ ہوئی کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، اور جب آپ ان کی بارگاہ میں حاضر رہتے تب بھی ایک تو ادب والا انداز ہوتا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا نا کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غیر موجودگی میں بھی جب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ محبت اور عقیدت سے وہ بات سنا کرتے تھے۔ بلکہ ایسا بھی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کیونکہ اعلیٰ حضرت پر نثار تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گویا اشاروں پر کام کرنے والے تھے کہ ابھی یہاں چلے جائیں تو یہاں جا کے تدریس شروع کر دی، وہاں چلے جائیں تو وہاں تدریس شروع کر دی، بریلی شریف آ جائیں تو پھر بریلی شریف آ گئے۔ تو یوں صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ساتھ رہا بھی کرتے، خدمت گاری بھی ہوتی، اور پھر جب مظفر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے پڑھایا تو وہ ایک ادب کا معاملہ جدا گانا تھا۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بڑی عمر آپ کی بھی ہوئی اور تذکرہ چھڑا صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو گفتگو ہونے لگی۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتے ہی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر جھکاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، جیسے کسی محبوب اور محسن کی یاد نہ آ جائے، جس نے احسان کیا ہو، جس نے شفقتیں کی ہوں، جس نے محبتیں دی ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ اور بہتی آنکھوں کے ساتھ یہ بات ذکر فرمانے لگے کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اور قابل اساتذہ میں سے تھے، اور ایسے کہ آپ جہاں چاہتے وہاں اپنا جامعہ کھول لیتے، اپنی عمارت بناتے، خود استاذ ہوتے تو بہترین استاذ ہوتے، اور جہاں ہوتے یکا و تنہا ہوتے، یعنی ان کا مقابل کوئی نہیں تھا۔ اپنے فن میں اس طرح کے ماہر آدمی تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ بریلی شریف کو ہی اپنا گھر کہتے رہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایسی محبت تھی، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرہ کیا کہ دارالعلوم معینیہ عثمانیہ یہ اجمیر شریف میں کہا کہ وہاں بھی جب صدر المدرسین ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے اور وہاں کے لوگ آپ کے ماہرانہ صلاحیتیں جو تھیں ان سے خوب فیضیاب بھی ہو رہے تھے اور آپ کا سکہ بیٹھا جا رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کے قدم رنجہ فرمانے سے، آپ کے مسند تدریس پر جلوہ گر ہونے سے دارالعلوم کی شان و شوکت بڑھ گئی ہے، اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے، دور دراز سے طلباء آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ اتنا بہترین انداز میں تدریس فرماتے ہیں۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے لگے کہ جو کچھ یہ کرم ہو رہا ہے یہ سب مجھ پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فضل و کرم ہے۔ فرمایا جو کچھ مجھے مل رہا ہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرم کی برکت ہے، ان کا ساتھ تھا، ان سے سیکھا ہے۔ گویا جتنی اچھی اور اعلیٰ صفتیں ان کے ساتھ ذکر کی گئی،
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا تعلق بڑوں کے ساتھ جوڑ دیا کہ بڑوں کی نظر ہے تو یہ بندے کو صاحب کمال کرتی ہے. مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے استاد صاحب کا ادب اور بعد میں بھی ان کا تذکرہ سلمان بھائی اس پیارے اور محبت بھرے انداز سے کرنا یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے اکابرین، اپنے بڑے، اپنے اساتذہ بالخصوص جو ہیں جن سے آپ نے علم دین حاصل کیا ہے ان کی محبت دلوں میں ہونی چاہیے، ان کا ادب ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ جب بندہ ان کی غیبت میں بھی ان کا تذکرہ ہو، ان کے پیچھے پیٹھ پیچھے بھی ان کی بات ہو، تو پھر وہی بات ہونی چاہیے کہ ان تک پہنچے تو انہیں بھی بھلی لگے تاکہ بعد میں بھی دعاؤں کا سلسلہ ہی جاری رہے. ایسا نہیں کہ بسا اوقات بندہ سامنے تو بڑا با ادب ہو رہا ہوتا ہے، با ادب ہوتا ہے الگ ہے، اور با ادب ہو رہا ہوتا ہے یہ الگ ہے. تو وہ با ادب ہو رہا ہوتا ہے لیکن ادب دل میں نہیں ہوتا. ادب تو وہ کیفیت ہے جو بندے کے دل کو جھکانے والی ہے. جب دل میں ادب آ جاتا ہے تو اعضاء پھر اس کے تابع ہو جاتے ہیں. جب دل میں ہی ادب نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بیچارے بے ادبی کی وجہ سے اچھے علم و فن کے ماہر، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو بے ادبی کی ایک بے ادبی نے ان کا سارا علم و فضل جو ہے وہ خاک میں ملا. اور جہاں ادب تھا تو وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواب میں آ کر ادب کرنے والوں پر شفقتیں فرمائی، خود علم دین سکھایا ہے. جو ادب سے محروم ہو جاتا ہے، یہ صوفیہ کا بڑا زبردست مقولہ ہے، فرماتے ہیں جو ادب سے محروم ہوتا ہے پھر وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں با ادب بنائے، اللہ ہمیں ادب کرنے والا بنائے. بڑوں کا بھی ادب کریں، بڑے بھائی کا بھی ادب کریں، بڑا بھائی ہے اس کا بھی ادب کریں، بڑی بہن ہے ان کا بھی احترام کریں.